بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر روزانہ رات کو مجھے وقت نہیں دیتا تھا اور روزانہ رات کو حاجی صاحب کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات میں شوہر کے پیچھے حاجی صاحب کے گھر چلی گئی اور اچانک کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا، کاش میں اندھی ہوتی۔ اف، توبہ توبہ۔ میں نے آج نیا جوڑا سلوا کر پہنا تھا۔ میرے شوہر جمعے کے روز فارغ ہوتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ آج ان کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ پچھلے کچھ ماہ سے میرے شوہر کچھ زیادہ ہی مصروف رہتے تھے اور مجھے بالکل وقت نہیں دیتے تھے۔ آج موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا اور بچوں کے جھمیلوں سے بھی فرصت تھی، تو کافی عرصے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کروں۔ ہم جیسی گھریلو عورتیں جو سارا دن بس گھر کے کام کاج میں گزار دیں، ایسے ہی کسی فارغ وقت میں تھوڑا میٹھے بول اور توجہ مانگتی ہیں، اور میں تو جب سے بچے ہوئے تھے ایسے گھن چکر بن چکی تھی۔ میرے شوہر جو پہلے کچھ توجہ دے دیتے تھے اب بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، اور کچھ عرصے سے کسی حاجی صاحب سے ایسی دوستی کر لی تھی کہ دن رات جب وقت ملتا حاجی صاحب کے گھر بھاگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔ میں رات کے وقت جب فارغ ہوتی تو شوہر صاحب کھانا پینا کر کے حاجی صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ اس معمول سے اب میرا دل جلنے لگا تھا۔ میں نے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کی پسند کے کھانا بنانے چاہے تو وہ بجائے میری تعریف کرنے کے برتن بھر کر حاجی صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ میں نے شوہر سے شکوہ کیا تو وہ الٹا مجھے سمجھانے لگے کہ تمہارے پاس تو پھر بھی بچے ہوتے ہیں جن سے تم بات چیت کر لیتی ہو، جبکہ حاجی صاحب یہاں اکیلے ہیں اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر میں کسی انسان کی تنہائی بانٹتا ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے اداسی سے یہ بات اپنی بڑی بھابھی سے کی تو وہ بھی مجھے سمجھانے لگی اور مجھ سے کہا کہ میں نے گھرداری میں خود کو توجہ دینا چھوڑ دی ہے، اس لیے میرا شوہر مجھے دیکھ کر اوب چکا ہے۔ الٹا میری بھابھی نے مجھے کہا کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرا شوہر کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑا، بلکہ مجھ جیسی دنیا سے بیزار عورت کے ساتھ آج تک بندھا ہوا ہے۔ میں بھی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں مایوس ہو گئی۔ میں وقت سے بہت پہلے بڑی عمر کی عورت بن گئی تھی، حالانکہ میں ابھی صرف 30 برس کی تھی اور اپنے شوہر سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، مگر میرے شوہر 40 برس کے نہیں لگتے تھے اور خود کو ایسا بنا سنوار کر رکھتے تھے کہ جوان مرد لگتے تھے۔ میں اداس ہو گئی کیونکہ میرے شوہر نے خود کو بنانے سنوارنے میں یہ بھی بھلا دیا کہ ان کا گھر سنبھالنے میں میری زندگی بے رنگ ہو گئی ہے اور بچوں کی بھی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھیں۔ وہ چاہتے تو ذمہ داری بانٹ لیتے اور کم سے کم بچوں کو وقت دے کر مجھے بھی سکھ کا سانس لینے کی مہلت فراہم کرتے، مگر وہ تو حاجی صاحب سے دوستی کر کے راتیں تک وہیں گزارنے لگے تھے۔ میں نے اب اپنے شوہر کے پسندیدہ میرون رنگ کا نیا سوٹ سلوایا اور نہا دھو کر پہنتی اچھا سا تیار ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ آج جب میرے شوہر گھر آئیں تو حاجی صاحب کو بھول جائیں اور صرف مجھے توجہ دیں۔ بچے اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میں لبوں پر مسکراہٹ سجائے چائے کی تیاری میں مگن تھی اور شامی کباب بنا رہی تھی۔ میرے شوہر گھر آئے تو جلدی میں تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹکے اور سوال کرنے لگے کہ کیا میں کہیں جا رہی ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ نہیں، میرا دل تھا تو تیار ہو گئی۔ میری بات پر میرے شوہر نے سر ہلایا اور کمرے میں چلے گئے۔ نہ کوئی تعریفی جملہ بولے نہ ہی مسکرائے۔ ایسا ٹھنڈا ٹھار رد عمل دیکھ کر میرا دل اداس ہو گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور جلدی سے چائے بنا کر کباب تلنے لگی۔ جب میں ٹرے سجا کر کمرے میں پہنچی تو میرے شوہر نہائے دھوئے سے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کر اپنے شوہر کو دیا اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر جلدی میں تھے اور چائے لے کر تیزی سے بولے کہ آج رات میں واپس نہیں آؤں گا، حاجی صاحب کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر دھک سے رہ گئی تھی۔ میں اتنی تیاری کر کے لیکن میرے شوہر پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے دل کو جو ایک آس تھی کہ شاید میری بے توجہی اور اول جلول حلیہ کی وجہ سے میرا شوہر مجھے وقت نہیں دے رہا، وہ بھی آج ختم ہو گئی تھی۔ میں اتنا اچھا تیار ہوئی تھی اور اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے شوہر کے پاس آئی تھی، مگر ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیتے، بلکہ وہ حاجی صاحب اتنی اہمیت کے حامل تھے کہ ان کے ساتھ کہیں جانے کے لیے میرے شوہر اتنی توجہ اور لگن سے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کباب والی پلیٹ بددلی سے میز پہ رکھ دی اور میرے شوہر کی نظر کبابوں پر پڑی تو مجھ سے بولے کچھ کباب بھی دے دو، حاجی صاحب کو اچھے لگیں گے۔
میرا تو دل جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ میرا جواب نہ پا کر میرے شوہر نے خود پلیٹ اٹھائی اور کباب ڈال کر لے گئے۔ انہیں اپنی بیوی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے گرمی میں کھڑے ہو کر کباب بنائے تھے اور وہ کباب اٹھا کر حاجی صاحب کے پاس چلے گئے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بے حسی پہ رونا آ رہا تھا۔ میں نے اس مرد کے بچوں اور گھر کے خیال میں گم ہو کر اپنا آپ بھلا دیا تھا، اور وہ میرے لیے ایک دن کا ایک چھوٹا سا حصہ تک نہیں دے سکتا تھا۔ میں کپڑے بدل کر کچن میں پہنچ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ میرے بچے سر شام کھانا کھانے کے عادی تھے۔ میں کھانا بناتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ گھر بار سے فارغ حاجی صاحب ہمارے گھر کے پاس ہی شفٹ کیوں ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے ان کی پوری ذمہ داری ہی اٹھا لی تھی۔ میں تو ایسی مصروف رہتی تھی کہ آج تک حاجی صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے انسان ہیں اور ان کی کیا عمر ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے پر اب تجسس ستانے لگا تھا کہ حاجی صاحب کو دیکھو تو صحیح، آخر کیسے انسان ہیں۔ اور میں ان سے مل کر انہیں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی کوئی فیملی نہیں تو کم سے کم میرے شوہر کا تو خیال کریں، جو اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ میں نے پوری رات بستر پر سلگتے ہوئے گزار دی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر اسی وقت چادر اوڑھی اور حاجی صاحب کے گھر چل پڑی۔ ہمارے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر حاجی صاحب کا گھر تھا اور میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کر اسی گھر میں داخل ہو رہے تھے اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر بڑھ گئے تھے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سامنے والے کمرے کو دیکھا جس کا دروازہ اد کھلا رہ گیا تھا، اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں متذبذب سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے سامنے حاجی صاحب کو کچھ کہہ دیا تو میرا شوہر برا نہ مان جائیں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا ہے میرے شوہر کو حاجی صاحب کے سامنے شرمندگی ہوگی تبھی شاید عقل ٹھکانے لگے گی۔ میں نے سوچا کہ جا کر حاجی صاحب کو اپنے شوہر کے سامنے ہی اپنی بات کہہ دوں گی کہ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، تاکہ میرے شوہر کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے ساتھ کیا ناانصافی کر رہے ہیں، اور حاجی صاحب بھی آئندہ میرے شوہر کو وقت بے وقت نہ بلاتے رہیں۔ میں اسی سوچ سے کمرے کے دروازے پہ پہنچی اور اندر جھانکا، مگر سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور میرا دماغ سنسنا اٹھا تھا کہ کاش میں اندھی ہوتی۔ میرا نام نجمہ ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ماں باپ کے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ماں باپ نے بھرپور توجہ بھی دی تھی اور زندگی کی ہر آسائش بھی دی تھی۔ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی کہ میرا رشتہ آ گیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا، مگر وہ رشتہ بہت اچھا تھا اور میرے والدین کے جاننے والے لوگ تھے، اس لیے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھے سمجھانے لگے کہ میں اپنی ضد ختم کر دوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی، مگر ساتھ شرط رکھی کہ کل کو شادی کے بعد اگر میں پڑھنا چاہوں تو میرا شوہر مجھ پر پابندی نہ لگائے۔ میرے والدین نے بھی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ مجھے کسی کام سے روکا نہیں جائے گا۔ میں مطمئن ہوئی تو رشتے کو باقاعدہ ہاں کر دیا گیا اور جلدی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے 2 بھائی شادی شدہ تھے اور اچھی جگہ پر ملازمت کر رہے تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی، اس لیے میرے ماں باپ نے مل کر میرے لیے شاندار جہیز تیار کیا تھا۔ جب میری بارات سسرال میں پہنچی تو سب میرا سامان دیکھ کر اشش کر اٹھے۔ میرے سسرال میں پہلے روز سے ہی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ساس نندے میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ میں تھی بھی بہت پیاری اور پڑھی لکھی۔ اکلوتی ہونے کے باوجود میرے مزاج میں سلجھاؤ اور نرمی تھی، جس کی وجہ سے میں نے چند دنوں میں ہی سب کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ میرے شوہر بھی مجھ پر بری طرح فریفتہ ہو چکے تھے۔ شادی کے شروع میں میرے ہر کام کی تعریف اور میرے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے گئے۔ میرے شوہر میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ الغرض میں نے میکے کے بعد سسرال میں بھی سب کی خوب توجہ حاصل کی اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ ہمارے ہاں شادی کے دوسرے سال ہی صحت مند اور پیارے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میرا بیٹا گھر بھر کا لاڈلا تھا اور میری شوہر تو مزید میرے قریب ہو گئے تھے۔ یہ تمام عرصہ میرا بہت خوشگوار گزرا تھا اور میں نے گھر کے تھوڑے بہت کام کیے تھے، لیکن ساس مجھے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ مگر پھر میرے شوہر کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی اور میرے شوہر کو وہاں جانا پڑ گیا۔ وہ مجھے اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے طے پایا کہ وہ وہاں ایک کرائے کا مکان لے کر میرے ساتھ وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔
میرے ساس سسر اپنے پوتے کے لیے اداس تو تھے، مگر ہماری مجبوری تھی تو وہ روک بھی نہیں پائے۔ ہم دوسرے شہر رہائش پذیر ہوئے تو تب میں نے باقاعدہ عملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ مجھے پورا گھر سنبھالنا پڑتا تھا اور بچے کو بھی اکیلے دیکھتی تھی۔ میرا بیٹا دادا اور دادی کا عادی تھا، اس لیے وہ چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر کا نیا تبادلہ تھا تو اس وقت بھی زیادہ تر وہ اپنے دفتر میں ہی گزارتے تھے۔ یوں مجھے سب کچھ اکیلے سنبھالنا پڑا اور میں نے رو دھو کر آخر سب کر ہی لیا تھا۔ میں بیٹے کو سلا کر بھاگتے بھاگتے کام کرتی اور جب وہ جاگتا تو اسے اٹھا کر چلتی رہتی اور بہلانے میں لگی رہتی۔ رات کے جب شوہر آتے تو انہیں کھانا دیتے ہی میں بستر پر گر کے سو جاتی۔ شوہر کی مصروفیات کے دن جب ختم ہوئے، میرے معمولات نے مجھے گھن چکر بنا دیا تھا، مگر جب شوہر کے دفتری معمولات میں کچھ رد و بدل ہوا اور ان کے پاس وقت بچا تب وہ گھر آ کر بچے کو سنبھالتے اور مجھے تھوڑا بہت سہارا مل جاتا۔ اسی دوران میرے اور بھی 2 بچے ہو گئے اور ان بچوں اور گھرداری میں میرا حسن و نزاکت مان پڑ گیا تھا اور میرا سجنا سورنا بھی ختم ہو گیا۔ بچوں کو کھلانا پلانا یہاں تک کہ انہیں اسکول داخل کروانا بھی میری ذمہ داری بن گیا، اور شوہر صاحب کچھ ہی عرصے بعد جب یہاں کے لوگوں سے آشنا ہوئے تو میری مدد کرنے کے بجائے نئے یار دوست بنانے میں مگن رہتے اور میں اپنی دن رات کی نیند بھلائے مشین بنی ہوئی تھی۔ ایک روز شوہر گھر آئے، بہت پرجوش تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولے کہ بس مجھے ایک بہت اچھا دوست مل گیا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنی شوہر کی خوشی دیکھتی ہی سر ہلا گئی۔ گھر میں بیوی کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں تھا اور باہر اتنے دوستوں کی صحبت سے خوش ہوا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے حالات اور بے قدری رلاتی تھی۔ میں کام کر کر کے اور بچے سنبھال کر اکثر اتنی تھک جاتی تھی کہ دل چاہتا تھا سب کچھ چند دن کے لیے اپنے شوہر پر چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں، مگر بچوں کی تعلیم کے دوران کہیں آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ شوہر صاحب اکثر اپنے کسی نئے دوست کے ساتھ لگے رہتے تھے جن کا نام حاجی صاحب تھا۔ پہلے تو بر وقت فون پر رابطہ رہا اور ہنسی مذاق ہوتا رہا، مگر پھر حاجی صاحب ہمارے گھر کے پاس ہی کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد تو میرے شوہر مجھے کم ہی نظر آتے تھے، یا تو وہ سارا دن حاجی صاحب کے پاس بیٹھے رہتے اور جب گھر لوٹتے تو حاجی صاحب کے کام یا میسج آتے رہتے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ حاجی صاحب کیسے فارغ انسان ہیں جس کا نہ اپنا کوئی گھر بار ہے، نہ میرے شوہر کو کسی کے قابل چھوڑا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ہر وقت گم رہنے سے تنگ آ گئی تھی۔ بچوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ مجھے لگا تھا میرے شوہر پہلے کی طرح میرے جانے کا سن کر تنگ ہوں گے کہ اگر تم چلی جاؤ گی مجھے گھر میں کھانا پانی کون دے گا، مگر اس بار تو میرے شوہر خوشی خوشی مان گئے اور بولے کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں حاجی صاحب کے ہاں رک جاؤں گا، وہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی محسوس تو ہوئی تھی، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ کچھ دن مجھے سکون کے میسر آئے تھے اور میرے چھوٹے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ میرے بچے بھی خوش ہو گئے تھے۔ میری بھابیاں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں کہ میں اتنی بکھری الجھی سی حالت میں کیوں ہوں، اور میرا چہرہ وقت سے پہلے ہی بے رونق ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی مصروفیات کا کہا تو وہ سب بولی کہ گھر تو ہر عورت چلاتی ہے اور بچے بھی سب کے ہوتے ہیں، مگر اصل بات شوہر کی توجہ ہوتی ہے۔ شوہر کی توجہ اور محبت سے عورت جوان رہتی ہے اور اس کے چہرے پر رونق چھائی رہتی ہے۔ کیا تمہیں تمہارا شوہر وقت نہیں دیتا؟ میں اس بات پر بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ بھائیوں کے گھر رہ کر میں نے جب محسوس کیا کہ بھائی گھر بیویوں سے ہنستے بولتے تھے اور کبھی تھوڑا بہت کام بھی کروا دیتے، بچوں کو وقت دیتے، بھابیوں کے ہر وقت کام کرتے رہنے کو سراہتے تھے، تو میری بھابیوں کے دن بھر کی تھکن زدہ چہروں پر بہار اتر آتی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرے شوہر نے جانے کتنا وقت ہوا تھا مجھے دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میرے کپڑے کون سے ہیں، کتنے دن کے پہنے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کھانا کھایا یا بس ایسے ہی سو رہی ہو۔ مجھے اب اندازہ ہوا تھا کہ عورت کام کرنے سے نہیں تھکتی، بس عورت احساس مانگتی ہے اور تھوڑی توجہ جو اگر مل جائے تو اپنا آپ گھرداری میں خاک کر دیتی ہے، مگر کبھی اف نہیں کرتی۔ میں بھی سارا دن کام کرتی تھی اور میرے شوہر کو کبھی پرواہ نہیں ہوئی تھی کہ میں بیماری، صحت اور ہر قسم کے موسم میں بس گھر اور بچے سنبھالنے میں لگی ہوئی ہوں۔ میرے شوہر کے پاس وہی احساس کی کمی تھی جو اب مجھے اندر ہی اندر رلا رہی تھی۔
میں گھر واپس آئی تو الجھی سی تھی. شوہر کے وہی معمولات تھے، بلکہ اب تو وہ ہر وقت حاجی صاحب کے ہاں رہنے لگے تھے، اور میں گھر میں کچھ بھی اچھا بناتی وہ برتن میں ڈال کر حاجی صاحب کے ہاں چلے جاتے اور وہیں بیٹھ کر کھاتے تھے. میرا دل اب خون کے آنسو رونے لگا تھا. میں شوہر سے ان کی توجہ نہ ملنے کا شکوہ کرتی تو وہ مجھے اپنی مصروفیات کا بتا کر خاموش کروا دیتے. ایک رات ہم نیند میں تھے جب اچانک میرے شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی. ہم دونوں نیند سے جاگ گئے تھے اور رات کے سپہر کال کا آنا مجھے بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا. شوہر نے موبائل دیکھا تو حاجی صاحب کی کال تھی. وہ فون پر بات کرتے ہوئے پریشان ہو گئے اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے سوال کیا تو بولے حاجی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے بلوا رہے ہیں. یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی. میرے شوہر حاجی صاحب کے پاس گئے تو میں پوری رات انتظار کرتی رہی، مگر وہ صبح ہی واپس لوٹے تھے. بولے کہ اب حاجی صاحب کچھ بہتر ہے، مگر کچھ وقت مجھے ان کے پاس رکنا پڑے گا. میں بھی انسانی ہمدردی میں مان گئی تھی اور سر ہلا دیا. میرے شوہر روزانہ مجھ سے کھانا بنوا کر حاجی صاحب کے گھر لے جاتے اور رات بھی وہیں گزارتے تھے. میں کچھ دن تو خاموش رہی، مگر جب میرے شوہر نے یہی معمول بنا لیا تو میں بھی کھٹک گئی. میں نے شوہر سے سوال کیا کہ آخر حاجی صاحب کو ایسا کون سا سنجیدہ مسئلہ درپیش آیا ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں رہے، اور اگر اتنی ہی حالت خراب تھی تو اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے. میری حیرت پر میرے شوہر نے بتایا کہ حاجی صاحب بیچارے اکیلے ہیں. پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، مگر کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے. اب ان کی طبیعت تو سنبھل گئی ہے، مگر وہ تنہائی کا شکار ہیں. اس لیے میں کچھ وقت ان کے پاس رکوں گا. مجھے خاموش ہونا پڑا، مگر میرا دل برا ہو گیا تھا. حاجی صاحب تو پھر بھی مرد تھے، میں اکیلی عورت بچوں کے ساتھ گھر میں پڑی رہتی تھی اور میرے شوہر کو حاجی صاحب کی تنہائی کا خیال ستا رہا تھا. اپنے شوہر کی بے حسی اب مجھے رلا رہی تھی، کیونکہ اب میرے شوہر نے بالکل یہی معمول بنا لیا تھا. وہ دن کے کسی حصے میں گھر آ جاتے تھے، مگر اکثر اوقات رات کے وقت حاجی صاحب کے ہاں رکنے لگے تھے. میں نے بڑی بھابھیوں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے سمجھانے لگی کہ میرا حلیہ اور اکتایا ہوا چہرہ میرے شوہر کو مجھ سے دور کر رہا ہے. میں نے اس روز خود کو اپنے شوہر کے لیے خود سجایا سنوارا، مگر تب بھی فرق نہیں پڑا. میں نے اپنی جوانی تیاگ دی تھی اور بدلے میں صرف بے قدری ملی تھی. میں اس رات تک روتی رہی تھی اور حاجی صاحب کو کوستی رہی اور یہی کوستی رہی کہ اگر میرا شوہر بحث ہو رہا تھا تو کم سے کم وہ انسان تو سوچ لیتا کہ اس کے گھر والے بھی ہیں اور میں ہر وقت تنہائی کا رونا رو کر اسے نہ روکا کروں. تب مجھے خیال آیا کہ اگر وہ خود سے نہیں سوچ رہا تو میں احساس دلا دیتی ہوں. اگلے روز صبح ہوتے ہی جب میں حاجی صاحب کے گھر گئی تو مجھے وہاں دروازہ کھلا ملا، کیونکہ میرے شوہر اسی وقت فجر پڑھ کر لوٹے تھے. میں نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سامنے میرے شوہر کے ساتھ کوئی حاجی صاحب نہیں بلکہ ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی. میں تو یہ منظر دیکھ کے سکتا سی رہ گئی. میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو میرا شوہر اور وہ لڑکی چونک گئے. میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو بری طرح بوکھلا گئے اور وضاحتیں دینے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں سچائی سے واقف ہو چکی تھی. میں نے تنفر سے اپنے شوہر کو دیکھ کر سوال کیا، کیا یہی حاجی صاحب ہیں جو دن رات تنہا محسوس کرتے ہیں؟ میں دن رات بچوں کو سنبھالنے اور گھرداری کرنے میں اپنی جوانی تک ضائع کر گئی اور مجھے اس کا یہ صلہ ملا؟ میرا شوہر کسی جوان لڑکی سے دوسری شادی رچا کر مزے سے گھوم رہا ہے. میں غم سے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی. مجھ جیسی لاڈلی پیاری بیٹی جس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیے تھے، وہ اپنے شوہر کے گھر کو سنبھالنے میں سب لاڈ بھلا گئی، سب کام سیکھے اور اپنی تعلیم ادھوری پوری کرنے کا بھی کبھی نام نہیں لیا. بچوں کے بعد سجنا سنورنا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بھی ختم کر دیا. میں خود کو پورا بدل چکی تھی اور اپنے بچے اور شوہر کو ہر طرح کا آرام دیا تھا. ایسے میں میرا حق بنتا تھا کہ میرا شوہر میرا ہی وفادار رہتا. میں اپنے شوہر کو شرم دلا رہی تھی اور وہ پریشان سا کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی اپنی دوسری بیوی کو، کیونکہ اب وضاحت دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا تھا. وہ لڑکی بھی خاموش کھڑی تھی. جب میں اس کی طرف مڑی اور اسے شرم دلاتی نظروں سے گھورا، میں نے اس سے بھی بس اتنا ہی کہا تھا کہ اگر میرا شوہر وفادار اور خوبصورت اور بنا بنایا گھر چھوڑ کر اسے اس عمر میں اپنا سکتا ہے تو پھر وہ اس کو بھی ایسی ہی ذمہ داریوں میں پھنسا کر کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسا مرد کبھی کسی عورت کا نہیں ہوتا. نہ ایسے مردوں کو خدا کا خوف ہوتا ہے.
हमारी बेटी भी है, सेहतमंद औलाद थी और घर में सुकून की कमी भी नहीं थी, फिर भी वो बेहिस और पत्थर दिल मर्द मुझे धोखा देता रहा और मैं वहाँ उसका दिल जीतने के लिए खुद को सजाने संवारने के सोच रही थी। मैं उन दोनों को लान तान करती घर लौट आई। मेरा सर दर्द से फट रहा था। ना मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सकी, ना नाश्ता बना सकी। मैं अपने कमरे में बंद पड़ी रोती रही। बाहर हमारे बच्चे सहमे हुए खड़े थे। फिर उनकी खातिर मैं खुद को संभाल कर उठी और जाकर खाना बनाया। मेरा दिल मुर्दा हो चुका था और वजूद में कोई चाह नहीं बची थी। खाना बनाकर अभी मैं बच्चों को दे रही थी कि मेरे शौहर की दूसरी बीवी हमारे घर आ गई। मैं उसे देखकर रुख फेर चुकी थी। वो मेरे पास आकर रुकी और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। फिर शर्मिंदगी से बोली कि मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी जगह छीनी और आपका हक खा गई। आपने ठीक कहा है, ऐसा मर्द किसी का नहीं हो सकता। जिसने आप जैसी प्यारी बीवी से वफा नहीं की तो वो मुझे भी ऐसे ही छोड़ेगा। फिर मैं ऐसे मर्द के लिए खुद को क्यों तबाह करूं? मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। इस मर्द से मैं तलाक ले लूँगी। आपकी जगह आपके लिए छोड़ रही हूँ। इतना बोलकर वो लड़की चली गई। मैं अपनी जगह जम कर बैठी रही थी। 2 दिन बाद मेरे शौहर शर्मिंदा से घर लौट आए थे। मैं बच्चों के लिए इस घर में पड़ी हूँ, मगर अब मेरे दिल में अपने शौहर के लिए ना मोहब्बत बची है ना इज्जत। मैं सिर्फ साथ रहने की रस्म निभा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।